اور میں آپ کو آج جو فیکٹس بتاؤں گا وہ فیکٹس قیامت تک اس ایوان کی امانت ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ایوان ان باتوں سے ہمیشہ گونجتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کے اندر کنفیوژن پیدا کیا ہے، انسرٹنٹی پیدا کی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن گرفتار، سیاستدان گرفتار ہو رہے ہیں، وزیر گرفتار ہو رہے ہیں، پکڑو پکڑو۔ اب جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے، آپ نہ پریشان۔ یہ جو موجودہ نیب ہے اس میں پی ٹی آئی نے تو ایک چپڑاسی بھی بھرتی نہیں کیا۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریال۔ لیڈر اپوزیشن شہباز شریف نے کیا الزامات لگائے؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ شہباز شریف کا نیب اور تحریک انصاف پر گٹھ جوڑ کا الزام۔ پی ٹی آئی اور نیب کا جو ان ہولی الائنس ہے، میں اس کے اوپر یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پارلیمانی روایات کے خلاف ہے، خورشید شاہ کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ نیب کی کارروائی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، وزیر اطلاعات کا جواب۔ نہ ہم نے یہ مقدمہ ان پہ بنایا ہے، نہ ہی ہم اس کی پروسیکیوشن کر رہے ہیں، یہ نیب کا معاملہ ہے۔ نیب کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، چیئرمین نیب کی وضاحت۔ اپوزیشن نیب اور تحریک انصاف پر ملی بھگت کا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ پوچھیں گے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام عثمان ڈار سے، مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق سے، اور سابق ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ نیب کے ہاتھ گرفتار قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو آئے تو انہوں نے بڑے الزامات کو رد کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف اور نیب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کی ایک ملی بھگت ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ لیٹس اپوزیشن لیڈر کہ پی ٹی آئی اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب جو کہ دھاندلی کی پیداوار وزیر اعظم ہیں، وہ اس الیکشن میں وہ بات روز روشنی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ گٹھ جوڑ پی ٹی آئی اور نیب کا، جس کی بدولت ایک بھرپور کوشش ہوئی کہ مرضی کے دھاندلی زدہ نتائج حاصل کیے جائیں۔ صدیق فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ تھوڑا سا لارجر کانٹیکس میں لے لیتے ہیں۔ آرمی چیف آپ نے تعینات کیے، پھر الزام آپ لوگ اشاروں کے نام میں لگاتے رہے کہ کہیں اور مل گئے ہیں وہ جا کر۔ جوڈیشری جو تھی آپ کے زمانے کی جوڈیشری، پھر آپ نے الزام لگایا وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اب نیب کے چیئرمین وہ بھی آپ نے تعینات کیے، میں حسن اتفاق کہہ لیں، وہ بھی اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں مل جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا حسن اتفاق نہیں، یہ سوء اتفاق۔ سوء اتفاق کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، آپ نے سنا ہوگا بہت سے معاملات میں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، بیٹے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کئی بیٹے تو باپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کو لگاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ معذرت سے آج کل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، میں برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے ملکوں میں جا کے سفارتکاری فرما رہے ہیں، تو کر رہے ہیں وہ، حکومت حالانکہ موجود ہے اور وزیر خارجہ بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح سے چیئرمین نیب جو ہے، ایڈ کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی آپ لنڈن والے دورے کی بات کر رہے ہیں، جنرل کیانی کو دیکھ لیں، اس کے بعد جنرل رحیل شریف کو دیکھ لیں، یہ لوگ سفارتکاری کے لیے نہیں چاہتے، دے آر ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ۔ سارے ہی دیکھیے نا، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ۔ ابھی پچھلے دنوں چین گئے تھے تو چینی پریزیڈنٹ سے ملے ہیں،
ٹھیک. چینی صدر سے. تو میں نے ایک بات کہنی تھی کہ میں کوئی مطلب ہے اس جو کہہ رہا ہوں کسی بری نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا چیئرمین نیب, تو چیئرمین نیب کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن اتفاق رائے سے مقرر کرتے ہیں. ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد وہ کیا کس طرح مقرر کیا گیا؟ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس لیے بات میرٹ پہ کرنی ہے. کیا ہے, آج اسپیکر صاحب نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہیں مجھ سے اجازت کے بغیر گرفتار کیا گیا. جب گرفتار کر لیا گیا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ جی ہم نے گرفتار کر لیا. حالانکہ ممبر آف دی پارلیمنٹ جو ہے وہ اسپیکر یا چیئرمین سے گرفتار نہیں ہوتا. تو قانون تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, نہ لیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ہمارے اسی پارلیمنٹ کے ممبر اور پی ٹی آئی کے ہمارے دوست پھر رہے ہیں جن میں ایک وزیر دفاع بھی ہیں, ان کے بھی معاملات ادھر ہیں پڑے ہوئے. اور بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کرتا. اور جو انکشاف کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہ میرے تو جو اریسٹ آرڈر ہیں یا جو بھی, وہ تو 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے کے چیئرمین نیب نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا, یہ بات انہوں نے جو کی ہے وہ ٹھیک کی. اوکے, ویل لک انٹو اٹ. ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے کیونکہ وہ آپ کا اس میں خاص انٹرسٹ ہے, خواجہ آصف کا ادھر ذکر آیا ہے. کیا کہا لیڈر اپوزیشن نے؟ لیٹس واچ دیٹ. میرے انتہائی آنریبل بھائی بیٹھے ہیں خواجہ آصف, اینڈ آئی ایم اگین سیئنگ آن ریکارڈ, مجھے کہنے لگے کہ آپ خواجہ آصف کے خلاف گواہی دیں گے. میں نے کہا واٹ, خواجہ آصف کے خلاف گواہی دینی؟ میں نے کہا مجھے آپ گواہی اور وعدہ معاف گواہ کے لیے بلایا ہوا کہ یا اس میرے کیس میں انویسٹیگیشن کو بلایا ہوا ہے؟ نہیں خواجہ صاحب نے فلاں. میں نے کہا کہ پلیز بہیو. گٹ جوڑ ہے آپ کا, بڑے زبردست ایکٹر ہیں ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں. لیکن میں خواجہ آصف صاحب کی بات کے آنے سے پہلے میں ذرا ان کی بات کو کوئکلی رسپونڈ کروں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی, وہ گھر کی مثال دی, ایک گھر میں باپ ہے اور اولاد بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, جب باپ مالی اور اخلاقی طور پہ کرپٹ ہو جاتا ہے نا, پھر سارے گھر والے خلاف ہو جاتے ہیں. سارے غلط نہیں ہو سکتے, چلیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے, دو ہو سکتا ہے. جب سبھی نشاندہی کر رہے ہوں کہ آپ کے یہ معاملات ابا جی خراب ہیں, درست کریں, پھر سب خلاف ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے بڑا زبردست نے سوال کیا ہے جی کہ عدلیہ بھی, آپ کے فوج بھی, نیب بھی, تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہی میں کوئی مسئلہ ہے, ان کی لیڈرشپ میں کوئی پرابلم ہے جو یہ احتساب کے عمل سے بھاگ رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو اگر انہوں نے کوئی دہلے کی کرپشن نہیں کی شہباز شریف صاحب نے, تو پھر ان کو پاکستان کے اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے. انہیں عدلیہ پہ اعتماد ہونا چاہیے جو آج آزاد ہے, انہیں نیب پہ اعتماد ہونا چاہیے جو آزاد, اور انہی کی ہینڈ پک لگائے ہوئے لوگ اور انہی کا ہی لگایا ہوا چیئرمین ہے. اب میں آتا ہوں خواجہ صاحب کی بات پہ. اگر مجھے نیب کے افسران سن رہے ہیں تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں وعدہ معاف گواہ بنے, میں حاضر ہوں. میں تو ان کو دے کے آیا ہوں خواجہ صاحب کے فارن اکاؤنٹس جس کے اندر ملینز آف درہم کی ٹرانزیکشنز ہیں بینامی. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کب پاکستان کی نیب بلائے گی کہ آئیں جی خواجہ صاحب کے جو آپ نے منی لانڈرنگ کے ہمیں ثبوت دیے ہیں. تو میں آج بھی کھڑا ہوں. تو شہباز شریف صاحب کو تو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کس طرح بات رہے تھے, ایکٹنگ کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب سے کہا جائے, ان سے کہا ہی کیوں جائے, مجھے تو پتہ نہیں کہا گیا یا نہیں گیا, لیکن میں تیار ہوں. مجھے نیب والے بلائیں, میں تو پہلے بھی نیب میں گیا تھا, میں دے کے آیا ہوں. ہی از کرپٹ. جتنی تریحی لوٹ مار خواجہ آصف نے اس ملک میں کی ہے, ہی واز اے بینک کلرک ان 80s. جو شخص ایک بینک کلرک تھا 25-30 سالوں میں سیاست میں آنے کے بعد ہی از اے بلینئر. ان کا شمار آج پاکستان کے ارب پتی کلب میں ہوتا ہے. تو میں ان کو ثبوت دے کے آیا ہوں. میں تو انتظار کر رہا ہوں کب نیب بلائے گی. اور اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی پکڑے جائیں گے, کیونکہ میں ان کے بالکل کرسٹل کلیئر اوپن اینڈ شٹ
اکاؤنٹس دے کے آئے وہ نیب میں, تو یہ کہیں گے عثمان ڈار نے پکڑوا دیا. ٹوسٹ کر رہے ہیں. میں اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں, ایک منٹ دیکھیں, میں اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ خواجہ اصف نے بھی کرپشن کیا اور وہ پکڑے جائیں گے, اس لیے یہ ٹوسٹ کر رہے ہیں, یہ پریمپٹ کر رہے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ مل کے لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے خواجہ آصف عثمان ڈار صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ وعدہ معاف گواہ کیا چیز ہوتی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے وعدہ معاف گواہ کیا ہے, انہیں ٹیکنیکلی پتہ نہیں ہے. احسن اقبال اور شہباز شریف, یہ چاروں کا پورا میں آپ کے پرائم منسٹر کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کرپٹ ہے. چلیں پھر اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی ثبوت دیتے ہیں. حکومت ہی آپ نے نشاندہی کر دی تھی نا, آج کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل, میں فائنینشلی پیسے کھائے ہیں, شوکت خانم کے لوٹے ہیں پیسے, اور کہا کہ میں مکان جو ہے اپنا لاہور والا بیچ کے پیسے دوں گا. ابھی رکھ دیجیے الزام لگائے سب ایک دوسرے کے اوپر. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. شہباز شریف صاحب آج کافی باتیں کہہ گئے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی جائے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ پروبیبلی یہ جو وفاقی وزیر قانون ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہوگا. دوسری طرف ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے بھی جو شہباز شریف صاحب نے کہا اس میں ایک قسم کی سپورٹ کی ہے. پہلے جو لیڈر اپوزیشن رہ چکے ہیں خورشید شاہ صاحب, انہوں نے اس حوالے سے آج جو تقریر کی اس میں کیا کہا, لیٹس واچ ہم ایز ویل. مگر ہم جب آج دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس طرف گامزن ہے جہاں جمہوری روایات کو پامال کیا جا رہا ہے. اس عرصے میں 88 سے لے کے آج تک یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سٹنگ لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا جائے. میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا, مگر یہ ساری تلواریں سیاستدان کے اوپر آتی ہیں. سارے الزامات ہم ایک دوسرے پہ دیتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا منگسی صاحب کوئی اور ہے, یہاں بیٹھا ہوا خورشید شاہ کوئی اور ہے, نہیں, ہم پارلیمنٹ رہنا ہے, عوام کے نمائندے ہیں اور سیاستدان ہیں. راجہ صاحب, اب یہ جو ایک نیریٹو بن رہا ہے وہ یہ کہ چن چن کر سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایک یہ جو کہا بھی خورشید شاہ صاحب نے بعد میں کہ ایک آپ نے تاثر بنایا ہوا ہے کہ سب کو پکڑ لو, سب چور ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ فریہ, اس سے پہلے دو باتیں یہاں پہ ہوئی. ایک بات تو ہوئی کہ جو اریسٹ کا طریقہ کار ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ نے اسپیکر سے یا چیئرمین سے پوچھنا ہے, تو لیٹ می کلیریفائی, سیکشن 24 ہے, اس میں پہلے ایک AAA کلوز ہوتی تھی جس میں تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے جانا ہے متعلقہ اسمبلی میں. لیکن وہ جب NRO کا کیس آیا تو اس شک کو ختم کر دیا گیا تھا. اب نیب کو کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لینی, صرف ایک انٹیمیشن دینی ہے کہ فلانے ممبر کو ہم نے اریسٹ کر لیا. دیٹ از آل لیگلی ریکوائرڈ, اور کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2, یہاں پہ بات ہوئی وعدہ معاف گواہ کی, اپروور کی. اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ اپروور ہوتا کیا ہے. یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا, اس میں بیسیکلی جو فرنٹ مینز ہوتے ہیں یا جو آفیسرز ہوتے ہیں کچھ, یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ایویڈنس آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ چھپا دیا جاتا ہے, وہ اس شیپ میں ہوتا ہے. تو فرنٹ مین یا جس کے پاس تمام اس کی ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے نا, اس کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ جون سے ہیں, آپ فرنٹ مین تھے, آپ اس میں یہ کام کرتے تھے, تو آپ ایک جرم میں شریک جو ہوتے ہیں, جی شریک جو ہوتے ہیں, تو آپ کو ہم پارڈن کر دیں گے, آپ کو ہم معاف کر دیں گے. It's a normal thing to say. جی, اور ایسا کہا گیا ہوگا کہ ان سے کیا شہباز شریف صاحب سے کہا گیا, تو آپ ہمیں وہ تمام ایویڈنس دے دیں جو اس شخص نے کیے ہیں جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب خود, ان کو اپروور نہیں کہا بنایا جا سکتا. شہباز شریف صاحب کو غلط فہمی ہوئی. دیکھیے, اب ان کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے, کیپ دس ان مائنڈ کہ صرف ایک آشیانہ اقبال کی نہیں ہو رہی. ایٹ اے ٹائم وہ بہت سے کیسز کے جب سوالات اور جوابات وہاں پہ دے رہے ہیں.
تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک کیس میں بلایا گیا, پکڑا دوسرے میں گیا, از دیٹ نارمل؟ بالکل. اب ہوا کیا, ان کے جو اریسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ چیئرمین نیب ایک اریسٹ وارنٹس نکالتے ہیں کہ یہ شخص اب ہمیں چاہیے انٹیروگیشن کے لیے. وہ جو اریسٹ وارنٹس ہے وہ ڈی جی نیب لاہور کے پاس آ جاتے ہیں. اب اس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے اریسٹ کرنا ہے. اب اگر قدرتی اس سے پہلے نوٹس دیا ہوا تھا صاف پانی کا اور وہ صاف پانی میں آ جاتے ہیں تو اس کے پاس اریسٹ وارنٹس تو موجود ہیں, تو ہی ہیز نو ادر آپشن بٹ ٹو اریسٹ ہم. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ تو بڑے اچھے طریقے سے اریسٹ ہوئے ہیں. اریسٹ تو رات کو 3 بجے جاتی ہے, نیب کی ٹیمیں گھروں کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور سلیپنگ سوٹ میں ہی اٹھا کے لے آتی ہے. تو دس از ایبسلیوٹلی نارمل. لیکن جو تاثر جا رہا ہے نا, یہ تو لیگل سائیڈ ہوگی نا, پولیٹیکلی جو تاثر جا رہا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جو پہلی رولنگ جماعت تھی اس کے لوگوں کو بار بار پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر تو یہ تاثر جا رہا ہے تو یہ ایک ویلڈ تاثر ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر صرف نون لیگ کے ہی بندے اریسٹ ہو رہے ہیں, نون لیگ کے ہی بندے پیشیاں بھگت رہے ہیں, تب تو یہ ہوگا. لیکن یہ اب نیب کا کام ہے, چیئرمین نیب کا کام ہے کہ وہ اس تاثر کو ظاہر کرے اور ہمیں نظر آئے کہ جی جناب سندھ میں بھی اریسٹ ہوتے ہیں, کے پی میں بھی اریسٹ ہوتے ہیں, بلوچستان میں بھی اریسٹ ہوتے ہیں, دیگر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اس کے لوگ بھی پولیٹیشینز. اگر تو ہمیں یہ ون سائیڈڈ نظر آیا تو اس میں واقعی ایک کوسچن مارک, ایک سوالیہ مارک. What do you think? Is it one-sided at the moment? نہیں, آپ دیکھیے نا, اریسٹ تو وہ کب سے ہے, شرجیل میمن کب سے اریسٹ پیپلز پارٹی کا, ڈاکٹر عاصم کتنا عرصہ اریسٹ رہا, اس کے بعد اٹس اونلی 4 or 5 6 weeks کے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے. تو سی ایم صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ 10 سال سی ایم رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. ٹھیک ہے, تو جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہے اس کی رسپانسبلٹی اینڈ لائبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کو انہوں نے فیس کرنا ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ 10 سال اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو اگر انہیں بلا لیا گیا ہے یا انہیں اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کیسز میں جو کہ ان کے اپنے دور کے کھلے ہوئے تھے, تو دس از اے نارمل تھنگ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں, ہاں اگلے اگر 2-4 ماہ میں بھی ہم یہی ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں کسی اور پہ ہاتھ نہیں لگتا, دین ان کا ایک یہ ہوگا کہ جی شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تب بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, تب یہ ہوگا کہ انہوں نے رخ توپوں کا صرف ایک طرف رکھا ہوا. اوکے, ویلکم. جو آج کم ٹو واٹ فواد چودھری سیڈ ٹوڈے, کیا کہا انفارمیشن منسٹر نے, دیکھیے. یہ جو تمام نیب کا موجودہ سیٹ اپ ہے, اس کو لگانے میں جو لوگ جن کے نام لیے جا سکتے ہیں, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور خورشید شاہ صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے. سو جو نامینیشنز انہوں نے کی تمام کی تمام انہی کی لگائی ہوئی ہیں. سارے کا سارا نیب کا جو قانون ہے 1997 میں یہ نیب کا کانسیپٹ شروع ہوا تھا. صدیق الفاروق صاحب, یہ جو نیب کا قانون تھا اس وقت بڑا وقت بھی تھا, آپ لوگ چاہتے تو اس میں ترمیم کر سکتے تھے آج اگر اعتراض ہے اس کے اوپر. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ جب باقی پارٹیاں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ نیب کا قانون مثال کے طور پہ مؤثر بماضی جو کرتے ہیں اس میں, یا بالخصوص یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے الزام لگا دیا ہے, آپ بے گناہی ثابت کریں. ٹھیک ہے, جو اسلامی قوانین اور ویسے بھی جو ہمارا آئین ہے اس کی روح کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ترامیم ہمیں کر لینی چاہیے تھی. وہ ہم سے غلطی ہوئی, میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں. وہ اگر کسی حوالے سے بھی اب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں اسلامی قوانین جو چونکہ ہمارے آئین اور قانون کا جو منبع ہے وہ قرآن و سنت ہے, تو اس میں ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو ضرورت ہے پارلیمنٹ میں آئے, بہت سارے ملکی مسائل ہیں, انہوں نے صرف اپنے معاملات پہ بات کی, کوئی اور بات نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر اجلاس چلتا 2-4 دن, وہ تو اجلاس آج ہی چلا اور وہ اسپیکر صاحب چلے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اجلاس جب اپوزیشن نے ریکویزیشن کیا ہے تو اس اجلاس کو چلنا بھی چاہیے تھا. اور بھی پھر باتیں ہوتی ہیں اس میں. اس وقت جو سب سے ضروری بات تھی وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اریسٹ تھی, اس پہ بات ہوئی ہے. اس وقت پورے ملک میں سب سے اہم بات لیڈر آف اپوزیشن کا اریسٹ ہے. بالکل, nothing else is important. نہیں, وہ تو باقی دیکھیے اجلاس پہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے نا, تو ٹاپ پہ ایجنڈے پہ یہ تھا, ابھی یہ بات ہوئی ہے اور اجلاس ایڈجرن ہو گیا, سینٹ آئی.
राइट, तो ये नहीं होना चाहिए ना। ओके, तो अगर स्पीकर साहब जा रहे थे तो डिप्टी स्पीकर इसको होल्ड करते, सेशन चलाते। राइट, उस्मान डार साहब, आज ही दोबारा फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया कि किस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ रेफरेंसेस बने, क्या क्या उनके साथ हुआ। ये एक हकीकत है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है नैब में, कोई इतनी क्लियर हिस्ट्री नहीं है नैब की। प्रिया, तो खुद ही इन्होंने इकबाल जुर्म किया है वहाँ पार्लियामेंट में, तो माने ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है जी कि 90 की दहाई में पहले ये पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, फिर 97 में हमने इनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। और दूसरा जो आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न लिया हमारे अपोजिशन लीडर शबाशी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी बाकायदा आसफ अली जरदारी साहब से, मैंने पेट फाड़ने पे, वो करप्शन का पैसा निकालने पे और घसीटने पे जो कुछ ये करते रहे। मैं सादा सा सवाल सदीकुल फरूक साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि आज अगर हम मान लें एक लम्हे के लिए जी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो 35, 40, 45 दिन की है, ये सब कुछ कर रही है, तो जो पिछली गवर्नमेंट में हो रहा था वो कौन कर रहा था? मुकदमात तो इनकी गवर्नमेंट के वक्त के हैं, जो लोग तब पकड़े जा रहे थे वो क्या था, कौन था वो? इसलिए ये आज नहीं किया। दूसरा जो इन्होंने आज बड़ी एक मज़ाइका हेज बात की एक दफा फिर जी के जुलाई के इंतखाबात धांधली ज़दा थे और वजीर आजम जो है वो धांधली से आए हैं। देखें, पूरी दुनिया में मुझे बताएं, अगर एक गवर्नमेंट धांधली से बन रही है और वही गवर्नमेंट जब अपनी हुकूमत में बाय इलेक्शंस करवाती है, जो आज तक 70 सालों में इतने फ्री इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो वो क्या चाहेगी कि ये सारा तमाशा लगे और वो खुद धांधली से आई हो? तो इनसे ये पूछने वाली बात है कि 25 जुलाई को कौन था और आज कौन है? ये तासुर देना जी कि हमने कोई इलेक्शन लूट के आ गए हैं, बल्कि हमने एक प्रेसिडेंट सेट किए हैं, हमें हिराजे तहसीन पेश करना चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने पे आप तरीके के इलेक्शन उठाएं। बाय इलेक्शन में वजीर आला जाते थे, वजीर आजम जाते थे, 2 अरब का फंड, 3 अरब का फंड, सड़कें, ट्रांसमिशन लाइनें, गैस के मीटर, ज़कात और उशर के फंड्स, क्या क्या ये नहीं थे, बैतुल माल तक को नहीं इन्होंने छोड़ा, ये तक ये करते थे। आज बताएं एक हल्के में बाय इलेक्शन में ऐसा किया हो पाकिस्तान के साथ? ये भी तो वो कहते थे कि चारों हल्के जिसपे शोर था वो चारों आज ही पीएमएलएन के पास है। कौन से चंद वोटों पे कैसे बचा के निकले हैं? मेरे अपने हल्के में चंद 100 वोटों से आ रहा हूँ, 1,16,000 वोट वहां लिए हैं। ये कहना जी कि वहां कुछ हुआ नहीं था, वो है। So you are saying कि 2018 के इलेक्शन बिल्कुल फेयर था? देखिए, मेरा तो अभी तक ये मुतालबा है कि मेरे हल्के में तो रिकाउंटिंग नहीं हुई। जब तक मेरे हल्के के थैले नहीं खुलते, मैं नहीं समझता हाजा साहब क्लेम कर सकते हैं वो जीते हैं, जब तक रिकाउंट नहीं होता, जो मेरा लीगल राइट था। और दूसरा देखें, मैं इनको एक जो बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अब ये काफी तमाशा हो गया, धांधली इन्होंने खेल लिया। अगर ये वाकई मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, आए हमारे लिए 2 चीजों पे आए, खड़े हो। मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ, एक नैब के कवानीन को रिविजिट कर ले पार्लियामेंट में। अगर नैब को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, आए, ताकि एहतसाब तो नहीं रुकना ना। पाकिस्तानी कौम एहतसाब होता देखना चाहती है फ्री, यहाँ ये कहना चाहते हैं एहतसाब बंद कर दें। और दूसरा, आए दोबारा से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उनको रिविजिट कर लेते हैं, उनको भी देख लेना, ताकि अगला इलेक्शन ना फिर धांधली एक वक्फे पे चले जाते हैं, वक्फे पे जाना है, उसके बाद आ जाते हैं। We'll take a quick break. एंड वेलकम बैक। नजर के जो रेफरेंसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उन पे भी नजर डालना चाहते हैं, लेकिन आप कोई बात कर रहे थे सदीकुल फरूक साहब, ओपन ऑफर दिया उस्मान डार साहब ने आपको, क्या आप तरमीम कर ले कानून में? तरमीम की तो आप कर लें। मैं फरिया, मैं आपसे अर्ज करूं, ना इनके पास इख्तियार है ना मेरे पास। किसके पास है सर इख्तियार? उधर प्राइम मिनिस्टर और इनकी पार्लिमानी पार्टी के पास है, उधर हमारी पार्टी के पास है, और सारी जो पार्टियां कौमी असम्बली में और सेनेट में जो इस वक्त जिनकी नुमाइंदगी है, ये वो बैठे, कोई इस पे एपीसी बुला लें या पार्लिमानी लीडरों को बुला लें, वो अमेंडमेंट करेंगे। हम तो एक बात कर रहे हैं यहाँ कि करें रिविजन होनी चाहिए, लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, इलेक्शन जो है वो पीटीआई ने तो कराए नहीं। पिछले जिनको हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन कह रहे हैं कि धांधली है, मैं खुद जाके वोट, इलेक्शन तो जिन्होंने कराए हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, जी वगैरह वगैरह में कौन है भाई? इलेक्शन कमीशन भी है, खुदाई मखलूक भी है, अंदर कौन खड़े थे, क्या हुआ, 6 बजे के बाद थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया, कोई ओल्ड फैशन। देखिए, लोग कहते हैं जी वो ये
कॉन्स्पिरेसी थियरी, दुनिया में साजिशें होती हैं और साजिशों के लिए सब कुछ होता है। जिक्र ही नहीं किया जी, बिल्कुल जिक्र ही नहीं था कोई खलाई मखलूक एस्टैब्लिशमेंट, इस वक्त उन्होंने अपना जो बात है केस उस हवाले से बात की है और ठीक बात सिर्फ पीटीआई और कोई नहीं है ना, उनको तो नहीं नजर आया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो वाइस चांसलर्स रिटायर्ड हैं, कोई 70 साल का, कोई 72 साल का, कोई बेचारा पोलियो ज़दा है, किसी के हाथ में है सोटी है, और उनको उन्होंने जनाब अली हथकड़ियां लगा दी। पता है क्यों किया? इन लोगों ने अपने दौर में कुछ लोगों के काम नहीं किए थे, उनके हाथ इख्तियार आया, उन्होंने कहा इनको जलील करो। ये जलील किया। कौन सुनना एक और शहबाज शरीफ को तो इमरान खान ने पकड़ा दिया, नवाज शरीफ को किसने पकड़ाया था? चले यही बता दें सिद्दीकुल फरूख साहब, नवाज शरीफ साहब को किसने पकड़ा? वो इमरान खान की और उन लोगों की मिली भगत उस वक्त से थी। कौन लोग थे? जो इमरान खान को लाया। भाई आप सुनिए, आपके नैरेटिव से तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज सच अ पावरफुल पर्सन। सुन लीजिए, पावरफुल नहीं है, इस मुल्क का एक पत्ता भी उनकी पावरफुल नहीं, एजेंट है। किसके सुनिए, सुने, किसके एजेंट सुने, अब सुन तो ले, एजेंट है फिर तो नहीं, अब सुन तो लेना। अब आपका सवाल हो गया, मुझे जवाब सुनिए। देखिए, आज जो वजीर कानून है ये MQM का सेनेटर, ठीक, परवेज मुशर्रफ का वकील, ओके, वहां से उठा के आज इनके पास आ गया। तो मैं ये आपको कहता हूँ MQM, सुन ले, कैबिनेट में जितने लोग MQM PTI इकट्ठे हैं, एक ही है, ये मुसल्लस है इनकी कैबिनेट, एक ही मुसल्लस मुशर्रफ का, डू यू रिमेंबर? इस वक्त तो सारा जो कचरा है ना सारी पार्टियों का वो इनके पास है। इमरजेंसी लगाई है, सारी पार्टियों का कचरा है इनमें जमा है। ओके, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो नैब की तहकीकात है, एक नजर हम उन पर डाल भी लेते हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम और साफ पानी स्कैंडल, उसके लिए जमीनों की खरीदारी में मुबैना 5 अरब की करप्शन। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद की मुआवनत से मनपसंद कंपनी को ठेका दिया, ये इल्ज़ाम है। 20 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात का इल्ज़ाम है। साफ पानी के लिए फिल्टर प्लांट्स महंगे ठेके दिए गए, 116 फिल्टर प्लांट्स लगाए गए, 4 अरब रुपए खर्च हुए। ठेकों की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दी। ये कितने केसेस हैं? पूरा सिस्टम, कहीं बोर्ड है, कहीं सेक्रेटरीज हैं, कहीं कुछ है। जी, मैं समझाता हूँ ये सिस्टम। एक जुमला में सिर्फ अर्ज करूंगा, फिर वो जरूर करें। ये धांधली की जो बात बार बार करते हैं, ये जो कौमी असम्बली की और सेनेट की पूरी कमेटी बन गई है, धांधली की तहकीक करेगी ना। एक तो आज शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि ये एक बड़ा अनहोली अलायंस है PTI का, और लेकिन उसी को खुद ही कंट्राडिक्ट कर दिया है कि मुझे तो चेयरमैन नैब ने 25 जुलाई से इलेक्शन से यानी कि पहले गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स किए हुए थे। अगर ये इलेक्शन से पहले के ऑर्डर्स उन्होंने किए हुए थे, इनके इल्म में थी, तो फिर ये मौजूदा हुकूमत का कहना है कि जी इसका और चेयरमैन नैब का या नैब का कोई अलायंस है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं बन रही। क्योंकि अब आ जाइए ये केसेस पे, ये केसेस हैं क्या? सबसे पहले आप आशियाना इकबाल का ले लीजिए। इन शॉर्ट इस पे बहुत बात आ चुकी है। बात यह है कि आप 10 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं इस सूबे के, राइट? आप ये जो बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ये बिल्कुल नहीं। ये जो पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी थी, इट वाज अ प्राइवेट कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई थी, और ये जो 56 कंपनीज बनी थी, इनका पर्पस यही था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है, ये जो सियासतदान आते हैं, इनसे हट के ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए रन होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको चलाएंगे और सरकार इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। हुआ क्या कि जब ये ठेका लतीफ एंड कंपनी को दे दिया गया, तो ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उस वक्त फवाद हसन फवाद इनके इंस्पेक्शन सेक्रेटरी थे। ये स्टेटमेंट्स जो नैब की तरफ से आ रही हैं, उस डायरेक्टिव पे उसका कैंसिल हुआ, एक इंक्वायरी के लिए भिजवा दिया गया, और फिर ये प्रोजेक्ट उठा के जो बोर्ड ने काम करना था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो उन्होंने डिसीजन लेना था कि हमने अब रीटेंडरिंग करनी है नहीं करनी। वो भी रिपोर्ट आई कि पेपरा की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, LDA के पास चला गया। अब LDA में कौन थे उस वक्त? आहत चीमा साहब DG थे, हेड कर रहे थे। आहत चीमा साहब वो हैं कि जिनके अपने 99 प्लॉट्स और उनकी फैमिली के अनअर्थ हो चुके हैं, उनके नाम पे निकल चुके हैं। आहत चीमा साहब ने क्या किया? एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन शॉर्ट में बताऊं कि बाकी चीजें आप छोड़ दें, उन्होंने क्या की कि कैसा और बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग को दी, और उनको क्या कहा कि आपने ये जमीन है 3000 कनाल, इसको डेवलप कीजिए। उन्होंने कहा जी डेवलपमेंटल चार्जेस क्या है रोड बनाने के, सीवरेज के। उन्होंने कहा जी दो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने की है? जी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी इंक्वायरी बता दूंगा। उसमें क्या हुआ कि 2000 कनाल उनको डेवलपमेंटल चार्जेस के तौर पे दे दी गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट
अब ये कह रहे हैं कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो इसलिए ट्रांसफर नहीं हुआ कि नवंबर 2017 में जब नैब ने ये इंक्वायरी शुरू कर दी तब इनको ख्याल आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब हमारे गले पड़ेगा, उसके बाद जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता तो ये 2000 कैनाल, अब 2000 कैनाल में क्या मसला था कि यहां तो आपको एक ब्रिक भी आशियाना इकबाल में नहीं नजर आई, लेकिन इसके एडजेसेंट जोन से पैरागॉन के थी जगह वो डेवलप कर गई, और ये जो 2000 कैनाल थे जो इनको दिए गए थे इसको मॉडगेज करके एक तो जो मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसका मतलब वो होता है, वो इन्होंने बताया। दूसरी बात ये है, राजा आमिर अब्बास साहब अपना इंडिपेंडेंट होने की बजाय वो यूं समझ, या जैसे खुद इन्होंने इंक्वायरी की, इन्होंने कैसे की नहीं है, इन्हें पता नहीं है, ये इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है भाई। मीडिया की क्या बात है, मीडिया में ठीक बात भी आती है, गलत भी आती है।